سورۃ النساء آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، فیہن ان کے بارے میں، وما اور وہ بھی، یتلا علیکم جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فی الکتاب کتاب میں، فی یتام النساء یتیم عورتوں کے متعلق، اللتی وہ عورتیں، لا توتونہن کہ نہیں تم دیتے ان کو، ما کتب لہن جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن یہ کہ تم نکاح کرو ان سے، والمستضعفین ان کمزوروں کے بارے میں، من الولدان بچوں میں سے، وان تقوموا اور یہ کہ تم قائم رکھو یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کوئی اچھا کام کرو گے، فإن اللہ کان تو تحقیق اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیماً خوب جاننے والا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دیجئے فتویٰ تمہیں ان کی بات وہ بھی ہے جو پڑھا جاتا ہے، اور تم پر کتاب میں سب کچھ احکام اور یتیم عورتوں کے متعلق وہ کہ نہیں تم دیتے انہیں جو مقرر کر دیا گیا، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کرو ان سے، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں میں سے کہ یہ کہ تم قائم کرو یتیموں کے لیے انصاف، اور جو بھی تم کرو گے نیکی وہ تو ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صراحت نہیں ہے کہ عورتوں کے بارے میں کیا سوال کر رہے تھے، لیکن اگلی 4 آیات میں جو فتویٰ دیا گیا ہے ان سے سوال کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ قل اللہ یفتیکم فیہن وما، یہاں دراصل کچھ سوالوں کے جواب پچھلی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ کتاب کی اس صورت میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور اس کے بعد کی آیات یتیم لڑکیوں کے نکاح سے متعلق ہیں، پھر عورتوں کے حقوق اور نابالغ بچوں کی ان کا کھانے پینے کا لحاظ سب کچھ، اور ان کے ورثے سے بچنا، اور وترغبون ان تنکحوہن کا مطلب کہ رغبت رکھتے ہو نکاح کی۔ تو سیدہ عائشہ کی حدیث سے دوسرے ترجمے میں تائید ہوگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں، عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہو، اچھا یتیم عورتیں ان کے پاس مال بڑا ہوتا تھا، تو پھر کیا کرتے تھے کہ ان کو ایک تو وہ چاری یتیم ہوتی، پھر خود ہی نکاح کرتے، ان کو حق مہر بھی نہ دیتے، مقصد مال لینا ہوتا تھا، تو انہوں نے تو بولنا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے شادی کی ہوتی تھی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تم قائم رکھو یتیموں کے لیے انصاف، جو بھی تم نیکی کرو گے ان کے ساتھ وہ تو لکھی جائے گی، جو برائی کرو گے وہ بھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، وَإِنِ امْرَأَةٌ اگر کوئی عورت، خافت وہ ڈرے، من بعلها اپنے خاوند سے، نشوزن ظلم و زیادتی سے ڈرے، او ارادن یا بے رخی سے ڈرے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، ان یصلحا بینہما یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں۔ اگر کوئی عورت خافت اندیشہ کرے، ڈر رکھے، من بعلها اپنے خاوند سے، نشوزن ظلم و زیادتی کا، او ارادن یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ان پر، ان یصلحا یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحاً صلح، والصلح خیر اور صلح بہت بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں میں، الشح بخل ڈال دیا گیا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا خوب خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اگر عورت ڈرے اپنے خاوند سے، نشوز کا معنی زیادتی سے،
تو نشوز اعراض یہ ہے کہ اس سے بدسلوکی کرے، اس کو حقیر سمجھے، یہ مطلب ہے نشوز کا۔ اس کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑے، نام نفقہ نہ دے، مارے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تنگ کرے۔ تو ان یصلح بینہما صلحا سے مطلب معلوم ہے میاں بیوی آپس میں کسی طریقے سے بھی صلح کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی، اب وہ اسے مزید نہ رکھنا چاہتا، طلاق دینے کا ارادہ کرتا، تو وہ عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دے، میں اپنے نکاح میں ہی رہنے دے، تو میں اپنی باری میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ جس کے پاس رہو۔ تو چنانچہ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سودا کو اندیشہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میری باری کا دن عائشہ کو دے دیں، مجھے طلاق نہ دیں۔ تو آپ نے اسی طرح کیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا۔ تو عائشہ سے روایت ہے کہ جب سودا بنت زمع عمر رسیدہ ہوئی تو انہوں نے اپنا دن عائشہ کو ہبہ کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دن بھی عائشہ کے پاس گزارتے تھے۔ تو یہ روایت بخاری میں آتی ہے، بخاری کا حدیث نمبر 5215، اور جو شان نزول کی روایتیں ہیں وہ سنن نسائی، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3040 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4601 ہے۔ تو والصلح خیر، یعنی کہ صلح بہتر ہے، کیونکہ شیطان اپنے کرندوں میں سے اس کرندے کو اپنے قریب کرتا ہے، شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ روایت بخاری میں آتی ہے، مسلم میں آتی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 2813 ہے، اور یعنی کہ شوہ میں نے بخیلی عادر کی گئی ہے، عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق نہ ادا کرے۔ عورت کا شوہ یہ ہے کہ مہر اور نفقہ تو پورا وصول کرے مگر حقوق ادا میں کوتاہی۔ تو یہ ایک دوسرے کی کوتاہی یہاں اس کا یعنی کہ رد ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے نے اس مسئلہ میں کوتاہی نہیں کرنی، اگر کوتاہی کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم حرص کرو، فَلَا تَمِيلُوا، نہ جھک جاؤ، کل المیل، مکمل جھک جانا، فَتَذَرُوهَا، تو پھر ان کو چھوڑ دو، کالمعلقہ، مانند لٹکائی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، تتقوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، نہایت والا۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے کہ تم عدل و انصاف، زیادہ عورتوں کے درمیان عدل، اگر تم حرص کرو تو نہ تم مائل ہو جاؤ مکمل ایک ہی عورت کی طرف مائل ہو، تم چھوڑ دو گے دوسری کو مانند لٹکی ہوئی، تو تم صلح کر لو، تقوی اختیار کرو، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں الگ ہو جائیں تو یغن اللہ، تو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنے فضل سے، وکان اللہ واسعاً حکیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم زیادہ بیویوں کے درمیان بڑی مشکل سے عدل و انصاف کر سکتے ہو، تو یہ کس بات کی طرف، کیا عدل و انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری مساوات برتنا انسانی طاقت سے باہر ہے، کوشش ہوتی ہے آدمی کی۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں کھانا پینا اس تمام چیزوں کو برابر کرتا ہوں، یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار کرتا ہوں، یعنی کھانا پینا، لہذا تم مجھے اس چیز پہ ملامت نہ کرنا جس میں میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی کہ محبت۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1140 اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت میں اس صورت کی آیت نمبر 3 دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالا ہے کہ اس سے زیادہ، ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل ممکن ہی نہیں۔ دوسرا حکم ہے کہ اگر عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو بس ایک بیوی رکھو۔ معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح جائز نہیں۔ اس کے جواب کے لیے سورۃ النساء کا آپ یعنی کہ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کے درمیان عدل اتنی رعایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، تو آدمی 4 سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عدل و انصاف کا ترازو قائم رکھنا پڑے گا۔ اگر عدل و انصاف کا ترازو نہیں قائم رکھتا تو پھر مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے ہر صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کا ترازو ہر صورت میں قائم رکھے، کسی صورت میں بھی نہ چھوڑے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، ہم نے حکم کیا،
للذین ان لوگوں کے لیے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے وایاکم اور تمہیں بھی ان اتقوا اللہ اللہ تمہیں حکم دیتا کہ تم ڈرو اللہ سے وان تکفروا اگر تم کفر کرو گے فإن للہ تو تحقیق اللہ کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے وکان اللہ غنیا حمیدا اللہ بڑا بے پرواہ ہے حمیدن نہایت تعریف کے قابل تعریف ہے وللہ ما فی السماوات اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وکفا باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے نہایت کا کارساز یہ شاگر وہ چاہے یذہب کو تو لے جائے تمہیں ایھا الناس لوگوں ویاتی اور وہ لے آئے بآخرین دوسرے لوگوں کو وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ علی ذالک اس پر بھی قدیرن قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار نہ کرو گے تو ماتبو لوگ کہ تم اس بات پر قادر ہے تم سب کو فنا کر کے تم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اللہ دوسری قوم کو لا سکتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو لہذا اللہ کی بندگی کرتے رہو، اسی میں بہتری ہے۔ من کانا اور جو شخص یرید و ارادہ رکھتا ہے ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کے ثواب والآخرہ اور آخرت کا وکان اللہ سمیع بصیر اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔